سے مجھے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے فار مائی ہاؤس سنس 2019, مگر CDA سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو مجھے پوزیشن سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دے. مے بی دے وانٹ رشوت, مگر مجھے پتہ نہیں چلتا. میرے کمپلین کرنے میں بلکہ انہوں نے کسی میرے نیبر کچھ ہیں ریٹائرڈ آرمی کرنل, ان کے ساتھ مل کے میرا بیک تک جو میں نے بیوٹیفائی کیا ہوا تھا سنس 13 ایئرز اس کو ڈیمولش کر دیا, جس میں میچور فروٹ اور لوکل ٹریز ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے CDA میرا پوزیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرے کہ میں گھر بیچ سکوں, کیونکہ میں I want to move on. This is my only property. I have nothing else. تو میں اس چیز کے لیے ٹھیک, میں اس طرح کروں گا. دیکھیے جی, میں اس طرح کروں گا کہ آپ اگر بعد میں آپ کا نمبر لے کے تو ان کو آپ پوری ڈیٹیلز دے دیں, کیونکہ ہم نے CDA کو اب انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ سارا کچھ ڈیجیٹل کریں, یعنی سارا کچھ آن لائن لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو تکلیفیں نہ ہوں, ان کے مسئلے ون ونڈو آپریشن کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے ایگزیکٹ کیس بتائیں گے, کیونکہ میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر. یہ جو ہماری ہاؤسنگ جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس طرح CDA LDA, اور جو ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھنس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں, تو اس کے لیے ہم اب ہر چیزیں ان کی ریگولیشنز کم کرتے جا رہے ہیں. تو میں اگر آپ کی ایگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ امیجیٹلی حل ہو. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے وزیر اعظم. جی میں عاصم شریف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آئی ایم اے PhD اسکالر. میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے. میں 2004 میں FIA میں بطور اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر گریڈ 17 پہ اپوائنٹ ہوا, جو کہ ٹیکنیکل پوسٹ تھی. 2005 میں مجھے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. ان سب کے خلاف FIRs ہوئی, ان سب کو جیل بھیج دیا گیا. میرے اگینسٹ کوئی چارج نہیں تھا, اور بعد میں ان سب کو بحال بھی کر دیا گیا, ایون سب پروموٹ بھی کیے گئے. میں نے ہر فورم پہ اپیل کی, ایون DG FIA نے میری ریکمنڈیشن سیکرٹری انٹیریئر کو بھیجی ہوئی ہے کہ مجھے بحال کیا جائے, میں بے قصور ہوں. لیکن جن لوگوں کے وسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے, اور میرا سیاسی تعلق اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے 16 سالوں سے دھکے کھا رہا ہوں میرے ساتھ. اوکے, یہ 16 سال ویسے بڑا ٹائم ہے, لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کا, پلیز یہ رکھ لیں. آگے جی عاصم صاحب آپ سے رابطہ کیا جائے گا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب فیصل صاحب. جی بات کیجئے گا وزیر اعظم عمران خان صاحب. میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں جرمنی میونخ سے سر. جی تو پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی جناب. جی سن رہا ہوں ذوالفقار صاحب. جناب مسٹر پرائم منسٹر صاحب, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج کہ مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا, کہ اپنے دل کی بات بتاؤں آپ کو. اور یہ جو آپ نے سر وہ کام شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی وہ امداد کر رہے ہیں, آپ ان کی بات سن رہے ہیں, جائز جو ایمبیسیوں میں ہو رہا ہے. اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب کے وہ پوری ایمبیسی کو سسپینڈ کیا ہے, میرے خیال میں سر لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ سر. اور یہ بہت بڑا, اور سر میرا ایک کام ہے جی, میں عرصہ 13 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. فرینکفرٹ کونسلیٹ جنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جی فواد انور بھٹی صاحب. صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر. جلال پور شریف میرا گاؤں ہے, ووٹر بھی ہوں سپورٹر بھی ہیں, یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی. لیکن اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے, نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں. جب بھی 3-4 دفعہ میں جا چکا ہوں. ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسڈر ہیں ان کو سر 6 مئی 2020 کو میں نے ای میل بھی کی ہے. جی میں دیکھیں, میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائی جانا چاہیے تھا پروگرام, وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کو برا بلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, زبردست کام کر رہے ہیں وہ. 2 ایریاز ہیں جدھر میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبسیز ہیں, اور بھی اب ہم شاہ محمود کو میں نے کہا ہے کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا
ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگوں، اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا اور جو زوم شروع ہوا تو ڈسٹنس تو ختم ہو گیا، اب ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی، اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی اور یہ نمبر، یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا. میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو، وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل، ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ہے، ایک کاؤنسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں، بہت بڑا ہمارا اثاثہ ہے، ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ، کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی انویسٹر ہیں، ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے صحیح راستے پر لگ گیا ہے، تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں، ایلی پور UC 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں، انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں، اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو، آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور چکر لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا زکوٰۃ، رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی، یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک، 3 چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے. کراچی میں آ چکا ہے، لاہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لاہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے، اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے. اسلام آباد میں مسئلہ ہے. یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل، یہ جو پانی کا، یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کے ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے، گند بھی اٹھائیں گے، نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے، اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی، کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے، جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، جس طرح ماڈرن سٹیز ہیں، دبئی دیکھ لیں اور جو بھی. تو اور پھر پانی کے علیحدہ بندوبست کر رہے ہیں. لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں، راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ واٹر لیول اوپر آئے. اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلان ہے پانی دور سے لانے کا، اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا. اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے، کیونکہ اگر صرف
گراؤنڈ واٹر لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی, یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. دنیا کے اندر, یہ پھر سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں, دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں, لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے, تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ, ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں, بینکس پیسے دیتے ہیں, اور وہ جو اپنے تنخواہ سے کرایہ چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ, بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, تو بجائے کرایہ دینے کے ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا. اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے. ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا, فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا, جو ہم نے کروایا, عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے. امریکہ, یورپ میں 80% بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے. یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو, بینک ہیڈز کو, کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو. کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میزان بینک ہے, بینک آف پنجاب ہے, نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے قرضے دینے. یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے. لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں, یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے, اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ, ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں, حکومت بھی, اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں, اسٹیٹ بینک بھی, تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. السلام جی, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو تھینک یو ادا کرنا تھا. تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی, لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہوں نے ان کا کرائٹیریا مل نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے, اور خدا نہ خاصہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا تھا امیزون کی جو ملی ہے ہمیں, ہاں اس کی اس کا کرائٹیریا سخت ہے. ابھی تو ہمارا شروع ہوا ریلیشن شپ, یہ ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو ایک ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, اور ہمارا نوجوان آبادی ہے, اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے, ہم بھی, حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں. تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا
کی جائیں گی, کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا, اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے.